سبسکرائب کیجئے ہمارے شبان الحدیث چینل کو، بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کی لائیو اسٹریمنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہمارے فیس بک پیج بڑی مسجد کو لائک کریں۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تمام جہان کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم گزار رہے ہیں، اور اس مہینے کے اندر ہمیں کون کون سے نیک اعمال زیادہ سے زیادہ انجام دینے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں عام طور پر تمام نیک اعمال انجام دیتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر کچھ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہوتے تھے جن کو آپ پوری توجہ اور پوری لگن کے ساتھ کرتے تھے۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، صدقات و خیرات کرنا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اسی موضوع پر بات ہوگی، اور صدقات و خیرات کے جو فضائل ہیں، ان کے جو فوائد ہیں، صدقہ کرنے سے حاصل ہونے والے جو فائدے ہیں ایک انسان کو، مختصراً آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح صحیح بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیکی اللہ رب العالمین کے نزدیک معمولی اور چھوٹی نہیں ہوتی، خصوصاً تب جب وہ نیکی اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ ہر نیک عمل کا اپنے ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ کیا گیا صدقہ بہت ہی زیادہ بلند مقام رکھتا ہے، اور اس کی ایک الگ ہی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آفتوں سے بچنے، مصیبتوں سے نپٹنے، بلیات کو ٹالنے، سکون اور خوشی حاصل کرنے کا ایک زبردست طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی حلال روزی سے اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرے، اور صدقہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں ہوں، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی اگر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی قدر و قیمت کے ساتھ لیتا ہے اور اس کو بہت ہی بہترین بدلہ اس کا عطا کرتا ہے۔
مثال کے طور پہ بخاری مسلم کی ایک مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بندہ جب خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس صدقے سے کیا کرتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے یربیها لصاحبها کما یربی احدکم فلوه حتى تكون مثل الجبل، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کھجور کو، اس صدقے کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے کر کے بڑھاتا رہتا ہے. جس طریقے سے ایک آدمی گھوڑا پالے، گھوڑے کا بچہ پالے، اس کی تربیت کرے، اس کو پالے بڑا کرے، وہ مثال دی گئی ہے. یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا حتی تکون مثل الجبل، اللہ کی راہ میں کیا گیا ایک کھجور جو صدقے میں دیا گیا تھا پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر ایک واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں کی گئی چھوٹی سی بھی نیکی، خصوصی طور پر صدقہ اخلاص نیت کے ساتھ، بڑے ہی بلند مرتبے کا حامل ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو نیک عمل کرنے سے روکنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور ایک مسلمان اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو شیطان سب سے زیادہ ایکٹیو وہاں پہ ہو جاتا ہے اور اپنی بھرپور کوشش لگا دیتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرنے پائے. مسند احمد کی ایک روایت آپ دیکھیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا، لیکن ان کے علاوہ دیگر محدثین سب نے اس کی تحسین کی. حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما یخرج رجل صدقتہ، کہ ایک آدمی جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے یا صدقہ دے دیتا ہے تو کتنی مصیبتوں سے دیتا جانتے ہیں، حتی یفک لحی 70 شیطانا، کہ 70 شیطانوں کے جبڑوں کو پھاڑ کر کے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کی کتنی زیادہ کوشش ہے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ نہ دینے پائے. اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ جب آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو فقر و فاقہ، تنگ دستی اور غریبی کا خوف دلا کر روکنے کی کوشش کرتا ہے. یعدکم الفقر، تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور برائی کا حکم دیتا ہے. تو صدقہ دینے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں، ہم مختصراً انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے وقت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. صدقہ دینے کا سب سے پہلا فائدہ اور سب سے بنیادی فائدہ جو یہ ہے وہ تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، یعنی نفس کی صفائی. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے حدیث میں پڑھا کہ صفدت الشیاطین، شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، اور جو زندگی ہماری رمضان سے پہلے کی تھی وہ رمضان میں بھی برقرار ہے. کیا وجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، شیطان تو بند ہے، لیکن اس سے بڑا جو شیطان ہمارا نفس ہے اس کی صفائی نہیں ہوئی ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، لہذا اس لیے ہم گناہ پر گناہ کر کے چلے جا رہے ہیں. تو صدقہ ایک بہترین ذریعہ ہے تزکیہ نفس حاصل کرنے کا. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے بھی آسمانی کتابوں کو نازل کیا، تمام انبیاء اور رسول بھیجے. مقصد کیا تھا؟ لوگوں کی دلوں کی اصلاح کی جائے اور ان کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا جائے. قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی صدقے اور خیرات کو یہ بتلایا کہ اس سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے.
قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہاں بتلایا سورہ لیل کے اندر لا یصلاح الا الاشقى، جہنم کی بات کی گئی کہ اس میں صرف اور صرف بدبخت جائیں گے، الذی کذب وتولی، جنہوں نے جھوٹ باندھا اور روگردانی کر لی۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بچا لے گا اتقا، جو زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ ایک چیز یہاں اور بیان کر دی گئی کہ تقوی آپ کے اندر کب پیدا ہوگا؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جب آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو جائیں گے۔ بتایا کہ خرچ کیوں کرتا ہے؟ یتزکا، تاکہ پاکی حاصل کر لے۔ ہمارا شریر، ہمارا بدن، جسم گندا ہو جاتا ہے تو ہم نہاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، کپڑا گندا ہو جاتا ہے کپڑا دھلتے ہیں۔ مال کی بھی پاکی ہوتی ہے، مال بھی ہمارا گندا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مال کو بھی پاک کرو۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ آدمی جنت کا مستحق ہے، وہ آدمی جنت میں جانے کے لائق ہے جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ تزکیہ حاصل کر لے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس آیت کریمہ کے اندر ایک چیز اور بتائی گئی کہ آج ہمارا مقصد، ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں لیکن ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا صدقہ اور خیرات کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہے۔ ایک روٹین بندہ ہوا ہے، کوئی فقیر آ گیا اٹھا کر کے دے دیا، دیتے چلے آ رہے، ذہن و دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ ہم یہ جو صدقہ دے رہے ہیں وہ اللہ سے کیا چاہتے ہیں اس کے بدلے۔ یہاں کہا گیا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، کہ یہ جو آدمی تزکیہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، یہ اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ کسی کا احسان اس کے اوپر ہے، بلکہ اللہ رب العالمین الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اگر مقصد یہ ہے خرچ کرنے کا تو ان قریب اللہ رب العالمین راضی ہو جائے گا ایسے اس طرح سے خرچ کرنے والوں سے۔ تو کیا تزکیہ نفس سب سے پہلی چیز، فائدہ یہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ کیا اہمیت ہے اور کتنی ضرورت ہے ہمیں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا۔ آپ نے کہا خذ من اموالہم صدقہ، اے رسول آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے، تطہرہم، ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کی اصلاح کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، دعا رحمت کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے باعث سکون ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ صدقات و خیرات کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہوگی۔ رمضان المبارک کے مہینے بھی اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ہمارے اوپر غالب ہے، ہم نفس کے غلام بن چکے ہیں۔ تو یہ دوری کیسے ختم ہوگی، یہ گناہ کیسے دھلے گا؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے۔ تو پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، 50 دے دیا، 50 بچا، کہاں اضافہ ہوا؟ نقصان ہو گیا۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے، اور ہر مسلمان یا دنیا کے ہر انسان کی ساری تگودو، ساری محنت صرف اس لیے ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے اور مال کے اندر خیر و برکت ہو اور اضافہ ہوتا رہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کی آپ راہ میں صدقہ دیتے رہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کو وہ دکھے کہ آپ نے 100 میں سے 50 دیا تو آپ کو 150 واپس ملے گا۔ ضروری نہیں کہ مال کی شکل میں ہو۔ کام پھنسا تھا، 200 کا کام پھنسا تھا، فری میں ہو گیا، یہ بھی تو اضافہ ہی ہے ایک طریقے سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس تعلق سے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ اے نبی آپ ان سے کہیے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہ میرا رب جس بندے کے لیے چاہے، جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ تقدیر کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ لکھ رکھا ہے ملنا اتنا ہی ہے۔
وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اور جو کچھ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو گے فهو يخلفه، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا، وهو خیر الرازقین، اور بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں یہ بتلا دیا گیا۔ اب کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری روزی تو تنگ ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے سے کچھ ملنا نہیں ہے، تو اللہ نے آگے وہی فرمایا وما انفقتم من شیء، جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی نہ کسی صورت میں دے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور کتنا دے گا، کیسے دے گا، وہ بھی اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، بہت مشہور روایت عام طور پر پڑھی جاتی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس آدمی کی مثال بیان کی گئی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی طرح 7 سنابل جتنے 7 خوشے اگائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانے، اور آگے یہ کہا گیا کہ 700 تک اللہ رب العالمین بڑھا کے دینے والا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ 700 کے بعد بھی ایک بات کہی گئی کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے اور زیادہ بڑھا دے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے راہ میں دینے سے اپنے آپ کو آدمی نہ روکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عجوت کا لفظ آیا ہے کہ حد سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اتنا جو کچھ ہوتا اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیتے اٹھا کر کے۔ اور مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ دینے سے مال کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اب جو یہ سمجھتا ہے کہ کمی ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے سامنے رکھ لے۔ اب اس سے بڑھ کر کے کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا فائدہ بتایا گیا، آپ کے مال کے اندر اضافہ، مال کے اندر بڑھوتری۔ اور یہ کہنے کی باتیں نہیں ہے، جو اللہ رب العالمین کی راہ میں دینے والے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک زمانے سے دیتے چلا رہے ہیں لیکن آج تک خالی نہیں ہوا، اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں سے ان کو دے رہا ہے۔ بہرحال یہ دوسری بات تھی۔ تیسری چیز، فرشتوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ دنیا کے کسی آدمی کی دعا اس کے لیے ہو نہ ہو، کوئی اس کے لیے دعا کرے نہ کرے، لیکن اگر وہ شخص جو اپنا معمول بنا لے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا، تو فرشتوں کی دعاؤں میں ہمیشہ وہ رہتا ہے۔ اور فرشتے جس کے لیے دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ کوئی بھی ایسی صبح، یعنی ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیقول احدہما، تو ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ دینے والے کو اور زیادہ عطا فرما، صدقہ کرنے والے کو اور دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے کو تباہ و برباد کر دے، بچا کر کے رکھنے والے کا مال ختم کر دے۔ تو یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں۔ روپے 2 روپے 10 روپے دینے میں کیا حرج ہے، خرچ کرنے میں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ تو تیسرا فائدہ صدقات خیرات کا یہ ہے کہ انسان فرشتوں کی دعاؤں میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ آج دیکھیں ہر طرف رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔ آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کا سورس لگانا پڑتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ایک کام کروانے کے لیے، ہر طرف بندشیں اور رکاوٹیں ہی نظر آتی ہیں۔ لیکن کوئی شخص اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں معمول بنا لے خرچ کرنے کا، تو اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے کہ بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مل سکتی تھی۔ مسلم شریف کی ایک روایت دیکھیں، ایک واقعہ ہے، بہت ساری واقعات حدیث کے اندر موجود ہے اس سلسلے میں، لیکن مسلم شریف کا یہ واقعہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک شخص
راستے میں چلا جا رہا تھا، اس نے ایک آواز سنی. آواز کہاں سے سنی؟ بادل سے. کیا آئی؟ آواز آتی کہ اے فلاں. بادل سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کے کھیت کو جا کر کے سیراب کر دو، پانی پہنچاؤ. اس آدمی نے کھیت والے کا نام بھی سنا. اس نے دیکھا وہ بادل کا ٹکڑا الگ ہوا اور ایک پتھریلی زمین پر برس گیا، اور اس کے بعد وہاں سے نالے میں پانی چلتا ہوا اس کے کھیت کی طرف چلنے لگا. یہ آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور جا کر کے اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے کھیت میں کام کر رہا ہے اور پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے. جو پانی نالے کے ذریعے آیا تھا وہ ادھر ادھر ڈال رہا ہے. اس آدمی کو بڑی حیرانی ہوئی. اس نے اس کھیت والے سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ اس آدمی نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا. تو اس سے رہا نہیں گیا. پوچھا بھائی آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ بادل آپ کے کھیت تک پانی پہنچانے آیا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی اگر تم پوچھتے ہو تو میں بتا دیتا ہوں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی واقعہ گڑا ہوا واقعہ نہیں ہے. کہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی غیب سے مدد کس طرح کرتا ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ اگر تم پوچھتے ہو تو بتلائے دیتا ہوں. میرا عمل یہ ہے اس کھیت کے اندر کہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے میں اندازہ لگا کر 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اور پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں، دوسرا اپنے گھر والوں کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں، اور تیسرا اسی کھیت کے اوپر دوبارہ خرچ کر دیتا ہوں. تو وہ آدمی سمجھ گیا کہ ہاں معاملہ یہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. آسمان سے آوازیں آج بھی آ سکتی ہیں، آپ بھی صاحب الکرامات ہو سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے بن جائیں. آپ دیکھ رہے فائدہ کہ اللہ رب العالمین غیبی مدد کرتا ہے، غیب سے مدد ہوتی ہے، بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین وہاں سے مدد پہنچا دیتا ہے. یہ فضائل ہے اور فوائد ہے صدقہ کرنے والوں کے لیے. اسی طریقے سے 5ویں چیز جو یہ ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ہماری ساری زندگی کی عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، جنت میں داخلہ مل جائے. ہر نیک عمل کی بنیاد یہی ہے کہ گناہ معاف کر دیے جائیں. تو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کیوں نہ کریں؟ صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، کہ تم اگر اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو گے، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے. اور جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، کہ صدقہ گناہ کو، خطا کو ایسے مٹا دیتا ہے کما یطفئ الماء النار، جس طریقے سے پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے. یہ صدقہ اس طریقے سے گناہ کو ختم کرتا ہے. تو یہ 5واں فائدہ تھا جو صدقے سے صدقہ کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے سے 6واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا غضب ختم ہو جاتا ہے. آج ہر طرف تباہی کا منظر ہمارے سامنے ہے. ہم یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ رب العالمین سے ناراض ہے؟ ہر طرف آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، اچھے بھلے لوگ اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. ہمارا بھی کب نمبر آ جائے پتہ نہیں ہے، کہ ہم بھی نہیں مانتے کہ اللہ رب العالمین سے ناراض ہے. اب لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب نہیں ہے بلکہ انسانوں کا کیا ہوا. اللہ رب العالمین نہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بہت سارے اعمال ہیں اللہ رب العالمین کو غضب سے بچنے کے لیے. ایک بہت ہی آسان طریقہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنا بھی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ختم ہو جاتا ہے. اور خصوصی طور پر خاموشی کے ساتھ صدقہ کرنا، دکھا کر کے نہیں. فضیلت زیادہ خاموشی کے ساتھ صدقہ کرنے کی ہے، دکھانے کے لیے بھی منع نہیں کیا گیا. آپ ظاہری طور پر بھی دے سکتے ہیں، لیکن چپکے سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، خاموشی کے ساتھ دیا ہوا صدقہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو نرم کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو خوشی میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ چھٹا فائدہ تھا جو ایک صدقہ کرنے والے کو اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عذاب قبر سے آدمی محفوظ رہ جاتا ہے۔ موت کے بعد آخرت کی سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آسان ہے تو اس کے بعد کی منزلیں بھی آسان ہیں، یہاں اگر مشکل ہے تو آگے پار پانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ یہاں بھی آدمی بچ سکتا ہے اگر اپنا معمول بنا لے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور، کہ بے شک صدقہ یہ اپنے دینے والے کو عذاب قبر کی گرمی سے، اس کی سختی سے بچا لیتا ہے۔ تو اتنے سارے فوائد ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے کے، اور میں نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی حیثیت کے حساب سے دیجیے، آپ خاموشی کے ساتھ دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا دیجیے کہ دائیں سے دیجیے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اور بروز قیامت 8واں فائدہ یہ ہے، بروز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اب صدقہ اپنے دینے والوں کے لیے سایہ بن کر کے آئے گا۔ ہم نے وہ حدیث سنی ہے، اس 7 طرح کے لوگ اللہ رب العالمین کے سائے تلے ہوں گے، وہاں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ وہ آدمی جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے سائے تلے ہوگا۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا گیا ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، بروز قیامت ایک مومن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں آج جو کچھ خرچ کر رہا ہے، 1 2 2 4 5 10، بروز قیامت سائے کی شکل میں ہوگا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا آدمی سائے کے لیے ترسے گا۔ اسی طریقے سے ایک آخری فائدہ یہ، جنت میں جانے کا ایک خصوصی دروازہ ہے۔ رمضان المبارک کے معنی میں ہم سنتے ہیں کہ باب الریان کہا جاتا ہے اس 8ویں دروازے کو، جو خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے روزہ رکھنے والوں کے لیے بنایا ہے، جہاں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ بھی صدقہ بھی وہ عمل ہے کہ اس کے لیے بھی باب الصدقہ بنایا اللہ رب العالمین نے، خصوصی طور پر اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے والوں کے لیے دروازہ بنایا گیا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الصَّدْقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدْقَةِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اہل صدقہ میں سے ہوں گے، یعنی جن کا معمول ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کا، جنہوں نے اپنا روٹین بنا لیا ہے کہ روز کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کی راہ میں دینا ہی دینا ہے، سب سے زیادہ یعنی نیک اعمال کے اندر سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن صدقہ سب سے زیادہ کرتا ہے، تو ایسا شخص دعی من باب الصدقہ، صدقے کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر کے سب سے بڑی بات جو صدقے کی وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ چند فوائد ہیں جو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کرنے کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ